پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یو پی ایس پیٹھ رہگام سے ہوں۔ یہ کلاس 5 ہے، سبجیکٹ اردو، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے میری کیوری۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں بچوں، وہ دیکھو آپ۔ مہلک اس بیماری کو کہتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے، ہلاک کرنے والی بیماری۔ مہلک جس سے انسان مرتا ہے، اسی کو مہلک کہتے ہیں، خطرناک بیماری کو۔ علم طبیعت وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے۔ بوسیدہ یعنی پرانا، ٹوٹا پھوٹا۔ مبہوت کہتے ہیں یعنی حقا بقا ہونا یا حیران ہونا، اس کو مبہوت کہتے ہیں۔ تجربہ گاہ وہ ایک قسم کی لیبارٹری ہوتی ہے جہاں تجربے کیے جاتے ہیں، وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں، یعنی ایک لیبارٹری۔ اب ہم میری کیوری کے بارے میں پڑھیں گے۔ کون تھی یہ؟ دیکھو بچوں، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں۔ میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھی جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ اسے ریڈیم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سائنسدان اپنی لگن یعنی اپنی محنت، انتھک محنت، دن رات اسی میں دریافت کرتے رہتے ہیں، نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ جو ہر انسان کے لیے آرام اور آسائش مہیا کرنے کے لیے یہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک سائنسدان کو۔ نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں۔ یہ نئی دوائیں بناتے ہیں، نئی دوائیوں کی ایجاد کرتے ہیں، نئی دوائیں بناتے ہیں ہمارے دکھ درد کا علاج، جس سے آسان بن جاتا ہے۔ میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھی۔ میری کیوری ایک اچھی بہت بڑی سائنٹسٹ تھی، ایک عظیم خاتون سائنسدان تھی جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے۔ اس نے ایک ایسا جوہر، ایسا قیمتی نایاب چیز دریافت کیا جس کی کھوج کی وہ نہایت ہی کارآمد، ہر ایک کے لیے نہایت ہی کارآمد ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ جو بہت سی جو بیماریاں انسان کو مار دیتی ہیں، اس کے علاج کے لیے بھی کام آتا ہے۔ ایسی مہلک بیماریوں کے لیے اس نے بھی علاج تیار کر رکھا ہے، جسے ریڈیم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈیم۔ میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک اسکول ریاضی اور فزکس کے استاد تھے، اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی۔ کہتے ہیں میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک ریاضی اسکول میں فزکس پڑھاتے تھے، فزکس کے استاد تھے، اور ماں اس کی بورڈنگ ہاؤس اسکول چلاتی تھی۔ میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اس کو بچپن سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، محنت کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بڑی محنتی اور ذہین تھی۔ اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ یہ اپنے باپ سے ہر وقت بہت ہی ذہین تھی، بہت ہی قابل تھی، اور اپنے باپ سے ہمیشہ طبیعت کے بارے میں
پوچھتی رہتی تھی کہ اور سوچتی رہتی تھی اس بارے میں. ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی. جب اس نے ہائی اسکول کا میٹرک کا امتحان پاس کیا تو اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس کو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. میری کیوری کو زور اور اس کی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی. میری کیوری کو زور اور اس کی ایک خاندان ہے، بڑا خاندان، ان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی. اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا. تو اس نے جب بچوں کو پڑھانے کی نوکری اس کو مل گئی، دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی، تو اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو پیسوں کا انتظام ہو گیا. اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی تھی اور وہ پیرس چلی گئی. اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئی؟ وہ گئی پیرس، جہاں 1893 عیسوی میں انہوں نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی. جہاں انہوں نے 1893 عیسوی میں انہوں نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی. 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی، اور اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لی. وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی. اور اس نے ریاضی کی ڈگری بھی حاصل کی، اور اسی دوران اس نے کئی زبانیں سیکھ لی. وہ اپنی مادری زبان جو تھی وہ تھی پولش، اس کا نام تھا پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمنی اور روسی زبانیں پڑھ بھی سکتی تھی اور لکھ بھی سکتی تھی. 1894 عیسوی میں انہوں نے ایک مشہور سائنسدان پیری کیوری سے شادی کی. پھر اس نے 1894 عیسوی میں انہوں نے ایک مشہور سائنسدان جس کا نام تھا پیری کیوری، اس سے شادی کر لی. دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کام کرنے لگے. انہیں یورینیم کے موضوع سے دلچسپی پیدا ہو گئی. تو وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کام کرنے لگے، ایک ہی لیبارٹری میں ایک ہی تجربہ گاہ میں وہ کام کرنے لگے. انہیں یورینیم کے موضوع سے دلچسپی پیدا ہو گئی. کچے یورینیم سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں. کچے یورینیم سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، لیکن اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کرنیں کیا ہیں اور ان کا استعمال کیا ہو سکتا ہے. یہ جو یورینیم تھا جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھی، اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کرنیں اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے. بچوں، اس سے آگے ہم انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے. تو آپ آپ گھر پر کتاب کھولنا، اس کو اچھے سے پڑھنا، پھر اپنی نوٹ بک نکالنا، اس پر لکھنا یہ، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب آپ پڑھو گے تو پھر اپنی نوٹ بک پر لکھنا. انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک میں پھر ملیں گے نئے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.